اسرائیل نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب ایران میں عسکری اہداف پر میزائل حملے کیے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے اپنی فوجی اڈوں پر حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا گیا، لیکن کچھ مقامات پر محدود نقصان ہوا۔ یکم اکتوبر کو ایران کے اسرائیل کے حملے پر میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ایران کے میزائل شام، عراق، پاکستان میں گرتے ہیں تو تباہی مچاتے ہیں، مگر یہ میزائل اسرائیل کا نقصان نہیں کرتے۔ اب یہی سوال اسرائیل کے حوالے سے ہے کہ اس کے میزائل فلسطین، لبنان، مصر اور عراق پر گرتے ہیں تو تباہی پھیر دیتے ہیں۔ یہی میزائل اور ڈرون فلسطین میں 45,000 سے زائد بے گناہ لوگوں کو شہید کر چکے ہیں۔ لبنان میں اب تک 2,500 لوگوں کو شہید اور 12 لاکھ کو بے گھر کر چکے ہیں۔ 20 منزلہ عمارتوں کو انن فنن ملبے کا ڈھیر بنا دیتے ہیں، مگر اسرائیل کے یہ میزائل جب ایران پر گرتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں کرتے۔ یہ کیا عجیب معاملہ ہے! ہمارے بہت سے دانشور کا کہنا ہے کہ اسرائیل اپنے آئرن ڈوم سسٹم سے ایران کے میزائلوں کو ناکام بناتا ہے، لیکن پھر سوال یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کے میزائلوں اور ڈرونز کو کون سے سسٹم کے ذریعے ناکام بنایا؟ اور اگر ایران کے پاس اسرائیل کے میزائل یا ڈرونز کو روکنے کا کوئی سسٹم موجود ہے تو اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے وقت یہ سسٹم کہاں تھا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور اسرائیل کے پاس ایسے سمجھدار میزائل ہیں جو کہ ایک دوسرے کا نقصان نہیں کرتے۔ اس وجہ سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اسرائیل ایران کی دشمنی حقیقی ہے یا مصنوعی، یا اس جنگ کی آڑ میں دونوں ممالک کوئی اور گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں؟ کیونکہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر دوستانہ حملے کر رہے ہیں، اور حملے بھی ایسے کہ جس میں دونوں کا کوئی خاص جانی و مالی نقصان نہیں ہوتا۔ ان حملوں کے بعد دونوں از خود ہی جنگ بندی کا اعلان بھی کر دیتے ہیں، اور دونوں ممالک اپنے عوام کو لولیپاپ دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں حملے کا بدلہ لے لیا، اور ان کے عوام یہ تسلیم بھی کر لیتے ہیں، اور دونوں اپنی اپنی فتح کا اعلان بھی کرتے ہیں، مگر یہ نہیں بتاتے کہ محالف کا کتنا نقصان کیا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ اب تک ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کا کتنا نقصان کیا ہے، اور ان دونوں سے اسلامی ممالک اور مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 2152 کلومیٹر کا زمینی فاصلہ ہے۔ ان حملوں سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ اسرائیل اور ایران بآسانی ایک دوسرے کو ہدف بنا سکتے ہیں، اور اگر یہ چاہے تو دونوں ایک دوسرے کو لمحوں میں تباہ کر سکتے ہیں، مگر ایسا کریں گے نہیں۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب گزشتہ روز کے ایران پر اسرائیل حملے میں موجود ہے۔ رواں سال اپریل میں شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر ہونے والے حملے کے بعد ایران نے اسرائیل کی جانب 300 سے زائد ڈرونز اور میزائل داغے تھے، مگر اسرائیل کا کچھ نقصان نہیں ہوا تھا۔ پھر 31 جولائی کو تہران میں ایران نے تاریخی عطرداری کرتے ہوئے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو اسرائیل کو تشتری میں رکھ کر پیش کیا۔ بعد ازاں اپنی حبت مٹانے کے لیے ایران نے یکم اکتوبر کو اسرائیل پر 200 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے، جن میں ایک بار پھر اسرائیل کا کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا۔ ان حملوں کے بعد ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے از خود ہی عرب ممالک اور مشرقی وسطیٰ کے دورے کیے، اور اب عرب ممالک کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اگر اسرائیل پر حملے کے لیے انہوں نے زمین یا کسی قسم کی معاونت فراہم کی تو ایران ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ گزشتہ روز ایران پر حملے کے لیے اسرائیلی جنگی جہازوں نے عراق میں واقع امریکی فوجی بیس سے پروازیں بھری۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران عراق کے خلاف کیا کارروائی کرتا ہے۔ اسرائیل کا ایران پر دوستانہ حملہ ایک پیچیدہ منصوبہ کا حصہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس حملے سے چند دن قبل اس حملے کی بابت خفیہ دستاویزات لیک کی گئی۔ ٹیلی گرام چینل نے مڈل ایسٹ اسپیکٹیکٹر کے ذریعے کچھ مبینہ خفیہ امریکی دستاویزات شائع کی تھیں، جن میں امریکا کی جانب سے ایران پر حملہ کرنے کے اسرائیلی منصوبے کا جائزہ لیا گیا تھا۔
چینل نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ دستاویزات امریکی انٹیلیجنس سے وابستہ ایک اہلکار نے انہیں فراہم کی ہے۔ امریکی اسپیس انٹیلیجنس ایجنسی اور امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے تیار کردہ یہ دستاویزات فائیو آئیز یعنی امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 5 ملکی انٹیلیجنس اتحاد کے ساتھ شیئر کی جانی تھی۔ ان دستاویزات پر ٹاپ سیکرٹ لکھا تھا اور تاریخ 15 اور 16 اکتوبر درج تھی۔ مذکورہ ٹیلی گرام چینل تہران سے چلایا جاتا ہے اور یہ مزاحمت کے محور کی خبروں کو کور کرتا ہے۔ سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے ایران پر حملہ کرنے کی اسرائیلی تیاری کے حوالے سے مرتب کردہ یہ جائزہ دستاویزات اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ اسرائیل اپنے فوجی ساز و سامان کو ایران پر حملے کے لیے نزدیکی اڈوں پر منتقل کر رہا ہے اور اس نے حال ہی میں ایک بڑی فوجی مشق بھی کی ہے۔ ان خفیہ دستاویزات کے ذریعے یہ ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ اسرائیل ایران پر خوفناک حملہ کرنے والا ہے، عرب ممالک بھی تیار ہو جائیں اور اس جنگ میں شامل ہو جائیں، مگر کسی ملک نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا۔ عرب ممالک تو فلسطین میں قتل عام پر بیدار نہیں ہوئے، ایران پر اسرائیل کے دوستانہ حملے سے انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل میں ایران کو یہ ڈر تھا کہ اسرائیل اس پر حملہ کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا ہے، اس لیے تہران کی جانب سے متعدد بار یہ اشارہ دیا گیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ جنگ نہیں چاہتا۔ اس کے لیے ایران نے جوہری دھماکے کی جعلی خبریں بھی چلوائیں، مگر یہ سب باتیں اپنی عوام کو بیوقوف بنانے اور اسلامی ممالک کی توجہ حاصل کرنے کی ناکام کوشش تھی۔ اسرائیل کا یہ حملہ اس وجہ سے بھی دوستانہ تھا کہ اس حملے سے قبل ایران اور عراق نے بین الاقوامی پروازیں معطل کر دی تھیں، جو دوستانہ حملے کے خاتمے کے ساتھ ہی دوبارہ شروع کر دی گئی۔ اسرائیل کو میدان بالکل صاف کر کے دکھایا گیا تاکہ غلطی سے بھی کوئی بین الاقوامی پرواز ٹارگٹ نہ بنے اور وہ آسانی سے طے شدہ اہداف کو نشانہ بنا سکے۔ اس دوستانہ حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ہفتہ کو تہران، شیراز اور کرچ پر فضائی حملہ کیا۔ ایران پر حملے میں 100 جنگی طیاروں نے حصہ لیا اور 20 ملٹری سائٹس کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے تہران، علم اور خوزستان میں ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کچھ مقامات پر معمولی نقصانات ہوئے ہیں۔ البتہ ایران نے حملے کے 12 گھنٹے بعد یہ تسلیم کیا کہ حملے میں 4 ایرانی فوجی مارے گئے ہیں۔ اسرائیل حملے میں 100 جنگی طیاروں کے حصہ لینے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اسرائیل نے اپنے کمزور حملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ اسرائیلی طیارے ایرانی فضائی حدود میں داخل ہی نہیں ہو سکے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے پاسداران انقلاب کے کم از کم 20 میزائل اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے تہران کے قریب خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے S-300 ڈیفنس کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انٹیلیجنس ڈرونز نے تہران کے مضافات میں فارچن ملٹری بیس کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ تہران میں ڈرون فیکٹری کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے امریکی صدر جو بائیڈن انتظامیہ کے دباؤ پر ایران کی جوہری اور تیلی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا۔ BBC فارسی کے نمائندے گلباسی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے بعد ایرانی ردعمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران اب یہ معاملہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ تاہم گلباسی کے مطابق اگر آگے چل کر ایران میں ہلاکتوں اور عسکری تنصیبات کو پہنچنے والے نقصانات کے ثبوت سامنے آ جاتے ہیں تو ایران کی یہ اسٹریٹجی متاثر ہو سکتی ہے۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف جو جعلی بیانیہ بنوایا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی جانی دشمن ہیں، خاص کر مرگ بر اسرائیل کا مصنوعی نعرہ اب ایران کے لیے وبال جان بن گیا ہے، کیونکہ یہ وہ کمبل ہے جس سے ایران کی جان نہیں چھڑانی پا رہی۔ اب اگر ایران جوابی کارروائی جس میں اسرائیل کا نقصان نہ ہو نہیں کرتا تو اسے کمزور نظر آنے کا خطرہ لاحق ہوگا، اور اگر اسے اس طور پر دیکھا جائے گا کہ وہ ایک ایسا ملک ہے جو امریکہ نواز اسرائیل کی عسکری طاقت اور سیاسی عزم کے سامنے گھبرا رہا ہے، اور اگر کارروائی